اللہ رب العزت جب کسی کو نوازنا چاہتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو سامنے بٹھاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ہاں بھائی تم اتنے پریشان پھر رہے ہو، تمہارے اوپر یہ مصیبتیں ہیں، لوگ تمہارے مخالف ہو گئے، حالات تمہارے قابو میں نہیں رہے، میرے پاس آؤ۔ اس کو دعا کی توفیق دیتے ہیں، پھر اس کو جو ہے نا توبہ کی توفیق دیتے ہیں، وہ دعا میں، توبہ میں، اکیلے میں اپنے آنسو بہاتا ہے۔ اس کا مطلب اگر آپ کیفیت تصور کریں نا اپنے ذہن میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی کو سامنے بٹھائے کہ بیٹھو یار، میرے پاس ساری باتیں، مجھے نا شروع سے لے کر آخر تک بات بتاؤ، مجھے تفصیل سے اپنی بات بتاؤ، مجھے اپنے سارے دکھ بتاؤ، تمہیں مسئلہ کیا، تم کیوں اتنے اداس رہتے ہو، تم کیوں اتنے پریشان رہتے ہو، میرے ساتھ تو تم نے کبھی بات ہی نہیں کی، لوگوں کے سامنے جاتے ہو، اس کے گھر جا رہے ہو، اس کے در پہ جا رہے ہو، اس کی سفارش کروا رہے ہو اور اس کے ترلے کر رہے ہو، کبھی پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہو، میرے پاس تو کبھی تم آئی نہیں، آج تو میرے پاس آیا، مجھے تفصیل سے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ پھر وہ بندہ دعا کرتا ہے، روتا ہے، استغفار کرتا ہے، سب سے پہلے وہ معافی مانگتا ہے، یا اللہ تیرے پاس میں نہیں آیا، مجھے معاف کر دے۔ پھر وہ بندہ روتے روتے اس کے ایک ایک آنسوں کو اللہ کیا بناتا ہے؟ سیاہی بناتا ہے، اور اللہ اس آنسوں کے اندر اللہ کو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اللہ اس بندے کے سامنے آمنے بٹھا کے، یہ جو ہم سجدے میں، تحیات میں بیٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو سامنے بٹھا لیں، اور سامنے بٹھا کر اللہ اس کو کہتا ہے اچھا بتاؤ کیا بات ہے۔ پھر وہ بندہ اپنی ساری گزارشات، وہ 1 to 1 ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، وہ تنہائی میں ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، جس کا اللہ کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہوتا، اور وہ بالکل تنہا، وہ جو ملاقات ہوتے ہیں نا یورپ امریکہ میں ایجنسیوں میں، جب آپ کسی بندے کو انٹیروگیٹ کرتے ہیں نا، تو وہ اس کو بالکل اکیلے کمرے میں لے جاتے ہیں، اور اللہ بندے کے ساتھ انٹیروگیٹ سختی نہیں کرتا، اللہ بندے کو سامنے بٹھا کر کہتا ہے بتا میرے بندے تجھے کیا مسئلہ ہے۔ اللہ بندے کے ساتھ اس طریقے سے محبت، پیار، اور بندہ رو پڑتا ہے، اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اتنا جلدی اللہ رب العزت کو منانا ہے نا، پوری کائنات میں کسی کو اتنا جلدی کوئی نہیں منا سکتا، نہ بیوی مانتی ہے، نہ خامد مانتا ہے، نہ دوست مانتے ہیں، نہ دشمن مانتے ہیں، سارے بندوں کی اتنی شرطیں، شرائطیں، مشکلیں، لیکن اللہ رب العزت جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت اتنا آسانی سے، جلدی سے، ایک بول کے اوپر، ایک آنسو کے اوپر، ایک احساس جرم کے اوپر کہتا ہے اے میرے بندے، تیری میری صلح ہو گئی، تم نے مجھے اپنے دل کی بات بتا دی، تم نے ہار مان لی، مجھے رب مان لیا، مجھے بڑا مان لیا، میرے پاس اپنا دکھ لے کر آ گیا۔ یہ ساری کیفیات آپ نے لے کر بیٹھنے کہ میں اس ذات کے سامنے بیٹھا ہوں جس کی رحمت اس کے غصے پر بھاری ہے، جو ساری ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جو اپنے بندوں کے آنسوں کی لاج رکھتا ہے، جو اس کے دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا، جو کہتا ہے مجھ سے اتنا مانگو، اتنا مانگو، اتنا مانگو کہ تمہاری ساری زندگی مانگنے میں گزر جائے، میں دیتے ہوئے نہیں تھکوں گا، بار بار مانگو۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ اس طریقے سے آپ نے اپنے آنسوں کی کیش کروانا ہے اور اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ ایک تو یہ ہے نسخہ، اگر آپ نے اس عمل کو 40 دن کر لیا تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، میں اس کا ضامن ہوں، قیامت والے دن آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 40 دن یہ عمل کر لیا اور آپ نے رو رو کے برا حال کر لیا تنہائی میں، اور اللہ کو کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے، تو آپ کی 7 نسلوں میں، آپ کے مسئلے نہیں، آپ کے بچوں کے نہیں، آپ کے دوسری تیسری نسل کے نہیں، 7 نسلوں تک آپ کو اللہ رب العزت کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی تنگی کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا، کبھی اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا، آپ کو مال سے بھر دے گا، عزت سے بھر دے گا، آپ کی پوری نسلوں میں اللہ پاک خیر ہی خیر بھر دے گا، ہدایت دے دے گا، ایمان دے دے گا، آپ کو وہ اعمال نصیب ہوں گے جو آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیے ہوں گے، آپ وہ نعمتیں انجوائے کریں گے جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی۔ 7 نسلوں تک آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ یہ 40 دن عمل کر کے دیکھیں۔ یہ تو ہو گیا علاج، یہ ہے کوڈ آف لائف۔ جو بچہ بچپن میں روتا تھا تو اس کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم عمر کے کسی بھی حصے میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، کوئی بھی حصہ ہے، اگر ہم اسی عمل کو دوہرا لیں، پہلے 2 4 5 7 دن آپ کے آنسو نہیں نکلیں گے، کیونکہ بچپن میں روئے اور جوانی میں گزرے ہوئے درمیان میں 20 25 30 سال گزر جاتے ہیں، 40 سال ہم نے کبھی دوبارہ اس طریقے سے روئی نہیں ہے، بلکیاں لے لے کے، ہچکیاں لے لے کے، اونچی اونچی رو کے جیسے بچہ روتا ہے، تو وہ پھر 5 7ویں دن بعد نا آپ کو رونا آنا شروع ہو جائے گا، آپ کے آنسو نکل آئیں گے، آپ کے رونے کی پریکٹس ہو جائے گی۔ کیونکہ کوئی بھی پریکٹس، کوئی بھی کام کو چھوڑے ہوئے جب بہت زیادہ عرصہ ہو جاتا ہے نا، گیپ آ جاتا ہے، تو لوگوں کے نام بھول جاتے ہیں، یادداشت چلی جاتی ہے، حافظے سے چیزیں مٹ جاتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا عمل ہے۔ تو آپ کے فوری طور پر آنسو نہیں نکلیں گے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ میرے آنسو نہیں نکل رہے، آپ نے اس مشق کو جاری رکھنا ہے۔ لیکن آپ 40 دن بعد دیکھیں گے
آپ ہاتھ اٹھائیں گے آپ کے آنسو نکل آئیں گے، آپ ایسے بات کریں گے آپ کو رونا آ جائے گا، آپ کا دل نرم ہو جائے گا، آپ کے اندر رحم پیدا ہو جائے گا، آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، آپ کا دل ہمیشہ مطمئن رہے گا، آپ کو نفس مطمئنہ نصیب ہو جائے گا، آپ کو حیات طیبہ مل جائے گی، آپ کو قلب سلیم مل جائے گا، آپ کا دل جو زنگ آلود ہے، گناہوں سے بھرا ہوا ہے اور جو ہے نا برائیاں اندر ہے، کوئی بھی اچھی خواہش نہیں ہے، وہ دل سارا گندگی سے غلاظت سے پاک ہو جائے گا، آپ صاف ستھرے نکھر کے آپ کی روح بالکل فریش 0 میٹر ہو جائے گی، اور آپ بالکل جو ہے نا نیکیاں آپ کو پسند آنی شروع ہو جائیں گی، برائیوں سے نفرت ہو جائے گی، آپ کو جو ہے نا آخرت کی یاد آئے گی، آپ کو دنیا کی حقیقت دھوکا اس کی ساری فریب آپ کو ایسے نظر آئیں گے جیسے آپ ٹی وی میں کوئی چیز چلتی ہوئی دیکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ آپ کے سارے روحانی ساری بیماریاں ختم کر دیں گے، آپ کی جسمانی صحت ملے گی، آپ کی دنیا کی عزتیں ملیں گی، آخرت کی عزتیں ملیں گی۔ تو یہ تو ہے نسخہ 40 دن کا، 40 منٹ روز کا، کہ آپ نے رونا ہے اور رج کے رونا ہے، اتنا رونا ہے کہ میں کہتا ہوں مصلے کو آپ کو تولیہ پاس رکھنا چاہیے کہ اتنے آنسو نکلیں کہ آپ کو تولیے سے اپنے آنسو صاف کرنے پڑے، اتنا روئیں۔ دوسرا آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے علاج اور ایک ہوتی ہے پرہیز۔ ڈاکٹر آپ کسی کے پاس چلے جانا، وہ آپ کو بتاتا ہے آپ نے یہ کھانا، یہ دوائی لینے، یہ صبح لینا، یہ اس طرح کرنا ہے، یہ اس طرح کرنا ہے، لیکن اگر آپ نے پرہیز نہ کی نا تو آپ کو علاج کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو علاج ہے نا، اس کے ساتھ آپ کو ایک پرہیز کرنی ہے، اگر آپ نے اس پرہیز کو نہ کیا نا تو پھر یہ آنسو جو ہے نا، یہ آپ اس کو کیش نہیں کروائیں گے اور یہ آنسو جو ہے نا آپ کے کہیں خراب نہ ہو جائیں۔ تو آپ کو اس کا ریوارڈ پورا لینے کے لیے، پورا اس کو اپنی آنکھوں سے قبول ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے آپ نے ایک پرہیز کرنا ہے، اور وہ پرہیز کیا ہے؟ آپ نے اپنی زندگی کے جتنے بھی غم ہیں، تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں، آپ نے لوگوں کے آگے اپنے مظلوم نہیں بننا، لوگوں کے آگے اپنے غم نہیں بتانے، لوگوں کے سامنے لوگوں کے گلے نہیں کرنے، آپ نے کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، ایسا نہ ہوتا تو یہ ہوتا، میرا وہ مجرم ہے، وہ میرا مجرم ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، اور یہ جو ہے نا، اور میرے گھر آٹا نہیں ہے، ہر ایک کے پاس بیٹھا تو اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی، اپنے رشتہ داروں کے جو ہے نا ساری جو ہے نا گلے شکوے لے کر بیٹھ گیا، میری بیوی ایسی، میرے بچے ایسے، میرا خامد ایسا، میرے رشتہ دار ایسے، ہمارے چاچے ایسے، مامے ایسے، ہمارے فلاں دوست ایسا، مجھے اس نے دھوکہ دیا، مجھے سارے حالات کا، میرے پاس یہ ہوتا تو یہ کر لیتا، یہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ آپ نے اس کے معاملے میں پنجابی میں ایک فکر ہے کہ اپنی زبان کو سیوی نہیں کرنی، آپ کے اوپر پہاڑوں جیسے غم ہیں، تکلیفیں ہیں، رنجشیں ہیں، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نے اپنی زبان کو سی لینا ہے، آپ نے حالات کا گلا، گرمی زیادہ ہے، سردی زیادہ ہے، آج اس نے یہ ہو گیا، پیسے نہیں ہے، یہ نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، نمک نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، گاہک نہیں ہے، حکومت نے بڑے ٹیکس لگا دیے، فلاں یہ ہو گیا، حکمران ٹھیک نہیں ہے، فلاں سیاستدان ایسا ہے، فلاں فوجی ایسا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے۔ لوگوں کے ساتھ نہ لوگوں کے ساتھ چیزوں کو منسوب کرنا ہے، نہ کسی کا گلا شکوہ کرنا ہے، نہ دل کے اندر رکھنا ہے، دل کو بھی صاف کر لینا ہے، آپ نے اپنی زبان کو سی لینا ہے، اور آپ نے یہ کہنا ہے جتنے بھی حالات ہیں نا، یہ سارے کے سارے میرے اللہ کی طرف سے ہیں، میرے اللہ ہی ان سارے حالات کو بھیجنے والا ہے، میرا اللہ جب چاہے گا ان حالات کو اٹھا لے گا۔ تو اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہو جانا، آپ کے اوپر کوئی بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، تنگی آ گئی، آپ نے سب سے پہلے کہنا یا اللہ یہ تیرا حکم ہے، تیری طرف سے آزمائش ہے، تیری طرف سے امتحان ہے، اے اللہ مجھے اس کے اوپر اطمینان قلب عطا فرما دے، مجھے اس پر راضی کر دے، اور میں تیری رضا میں راضی ہو جاؤں، اور میں کبھی بھی تیرا گلہ نہ کروں۔ بڑی مشہور حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ایک تیری رضا ہے، ایک میری رضا ہے، اپنی چاہت کے مطابق کرے گا تو ہوگا وہی جو میری چاہت ہوگی، اور جب تم میری چاہت کو اپنا لے گا تو پھر میں وہ کروں گا جو تیری چاہت ہوگی۔ تو یہ بڑی مشہور حدیث قدسی ہے۔ تو آپ نے اپنی زبان کو گلے شکووں سے پاک کر لینا ہے، دل سے راضی ہو جانا ہے، اور لوگوں کو اپنے مسئلے نہیں بتانے، اپنی زبان کو سی لینا ہے۔ اور اس کا سورۃ یوسف کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ، میں مختصر وہ واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈالا گیا نا زلیخا والے آزمائش کے بعد، تو وہ 2 قید تھے، تو ان قیدیوں کو جب آزادی ملنے لگی اور وہ جانے لگے، جیل سے رہا ہو گئے، تو ان قیدیوں کو جاتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے ایک فکرہ کہہ دیا، قرآن نے اس کو نوٹ کر لیا۔ قرآن کہتا ہے اذکر عند ربک، جاتے ہوئے کہا کہ تم اس زمانے میں نا بادشاہ کو رب کہتے تھے، کہ تم اپنے بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر کر دینا، ایک دفعہ نام لے دینا کہ میرا مقدمہ بھی نہیں چلا، اتنے سال ہو گئے، میرا جرم بھی نہیں ہے،
اذکر عند ربک، کہ تم جا کے بادشاہ کے پاس میری سفارش کر دینا۔ اب وہ تو چلے گئے، شیطان نے کیا کیا، شیطان نے ان کو بھلا دیا اور وہ بادشاہ کو بتانا بھول گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے مدد مانگی کہ بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا، تو وہ تو چلے گئے، پیچھے جبرائیل آ گئے اور جبرائیل نے آ کر یوں کہا، اگر آپ اس کا ترجمہ پنجابی میں کریں نا، کہ ہاں تسی ایک گل کیتی ہے تے کیتی کیوں؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا، اللہ نہیں جانتے تھے کہ ہم نے تمہیں قید کیا ہوا ہے، تمہارا مقدمہ نہیں چلا، ہم نے تمہیں اندر رکھا ہوا ہے، ہم تم سے بے خبر تو نہیں تھے، تم نے اللہ کے بغیر، اللہ کے غیر سے مدد کیوں مانگی ہے؟ ایک بادشاہ تمہیں چھڑوا لے گا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو ہے نا کیا کیا، بادشاہ ان کو یاد ہی نہیں رہا اور وہ یوسف علیہ السلام کئی سال اور جیل میں پڑے رہے۔ ان کی جو قید کا دورانیہ تھا نا، جو ڈیوریشن تھا، وہ بڑھا دیا گیا۔ ہم جب دنیا میں کسی بھی مصیبت کے اوپر واویلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں اپنی تکلیفیں، اپنی تنگیاں، تو اس کا جو دورانیہ ہوتا ہے نا، جتنی دیر کے لیے وہ آزمائش، وہ بخار، وہ بیماری، وہ تکلیف، کوئی بھی آزمائش ہے، وہ آسمان سے اتری ہوتی ہے، اور جب ہم اپنا منہ ایسے بے دریغ کھول کر اللہ کے گلے کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، دراصل ہم اللہ کا گلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے نا، وہ جتنا زیادہ ہم گلہ کرتے جائیں گے، اس کو رونے کو پیٹنا شروع کر دیں گے، اتنا اس کا غموں کا، پریشانی کا ڈیوریشن بڑھتا جائے گا۔ میرے والد صاحب مجھے ایک بات بتایا کرتے تھے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ایک نسل غریب، دوسری نسل غریب، تیسری نسل غریب، ساتویں نسل بھی غریب، ان میں کبھی کوئی امیر ہوا ہی نہیں۔ پھر وہ بتاتے تھے کہ پتہ یہ کیوں اس طرح ہوتے ہیں، کیونکہ جب بھی یہ کسی بڑے آدمی کے پاس بیٹھتے ہیں نا، تو ان سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے غم بتانا شروع کر دیتے ہیں، میاں صاحب گھر میں آٹا نہیں ہے، نل کا خراب ہے، میاں صاحب بچے بیمار ہیں، میاں صاحب گھر میں پریشانی ہے، میاں صاحب بیوی کے ساتھ یہ مسئلہ، بچوں کے ساتھ یہ مسئلہ، گھر میں جو ہے نا یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہم بڑی مصیبت میں ہیں۔ مانگنا اور اپنے غموں کا لوگوں کے آگے بتانا۔ تو جب یہ لوگوں کے آگے اس طریقے سے زبان کو کھولتے ہیں نا، بیوی بچے سارے، تو اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے بجائے ان کے غموں کو، غربت کو، فاقوں کو، تنگی کو، ذلت کو، رسوائی کو، اس کو اور بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ اس نے اس کی پرچار، اس کی اشتہار خود لگائے ہیں۔ تو آپ اگر اپنی پریشانیوں سے جلد از جلد چھٹکارا چاہنا چاہتے ہیں تو پہلے 40 منٹ والا عمل اور دوسرا زبان کو سی لینا۔ اگر آپ کے اوپر وہ پریشانی 40 دن کے لیے آئی ہے نا، آپ یقین کر لیجئے آپ کی 4 دن میں وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ 2 کام آپ نے کرنے، ایک پرہیز کرنا ہے اور ایک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ 2 کام اگر آپ کو کسی پیر کے پاس کوئی جادو ٹونا، کسی کے ہاتھ پھیلانے، کوئی مال خرچ کرنے کی میں نسخہ نہیں بتا رہا ہوں، کوئی راتوں کو جو ہے نا کچھ چلے کاٹنے کا نسخہ نہیں بتا رہا ہوں، میں بڑا مختصر، بڑا بہترین، عمدہ کہ آپ نے اپنے رب کے ساتھ صلح کرنی ہے، اپنے رب کو منا لینا ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں، 40 منٹ رو رو کے برا حال کرنا، فکرہ ایک ہی کہنا ہے کہ یا اللہ میری توبہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اللہ آپ کو اپنے علم میں سے علم عطا فرمائے گا، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو بغیر کتابوں کے دانائی اور عقل مندی اور دانشوری اور فہم اور فراست اور بصیرت عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو صبر، حوصلہ، ہمت، جرأت، استقامت، اللہ ایسی خوبیاں اور ایسی اولو العزم کوالٹیز اور نیک خصلتیں عطا فرمائے گا۔ ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ جو آپ ساری دنیا کی دولت لگا کے بھی آپ وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انسان کی آنسوں کے اندر چھپا ہوا کیا ہے۔ یہ تو دنیا کے لیے، اور آخرت میں جب آپ ہم دنیا سے ایمان پر خاتمہ ہوگا، قبر کی منزلیں، آخرت کی منزلیں، جہنم کے مسئلے، پل صراط کے مسئلے، حشر کے دن کے مسئلے، یہ آپ کے پرمنٹ حل ہو جائیں گے۔ جنت آپ کا مقدر ہو جائے گی، صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا۔ آپ اطمینان، سکون کے ساتھ دنیا کی زندگی بھی جئیں گے، آخرت کی زندگی بھی جئیں گے۔ آپ کا پھر ایک معمول بن جائے گا کہ جب بھی کوئی آپ کے ساتھ کوئی پریشانی، کوئی گرم ہوا بھی آپ کو لگنے لگے گی نا، آپ بجائے لوگوں کے ساتھ ادھر ادھر کچہریاں، وکیل، تھانہ، جج، مقدمہ، SHO ادھر بھاگنے کے بجائے آپ فوری طور پر مسجد جائیں گے، 2 نفل پڑھیں گے، 40 منٹ آپ اللہ کو منائیں گے یا بند کمرے میں، آپ کا مسئلہ وہیں کا وہیں حل ہو جائے گا اور آپ کو سکون مل جائے گا، آپ کے اندر ٹھہراؤ آ جائے گا۔ اس نسخے کو آپ خود بھی اپنے اوپر اپلائی کریں اور اپنے جتنے دوست آپ کے پاس اپنے غم لے کر آتے ہیں، رشتہ دار لے کر آتے ہیں، ان کو بھی اسی کی طرف لگائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جو دعوت تھی نا، وہ یہ تھی کہ آپ کے پاس صحابہ اور صحابہ کی بیویاں اور ساری امت لے کر غم آتے تھے، تو آپ ان سب کا رخ اللہ کی طرف پھیر دیتے تھے۔ تو آپ یہ عمل جب کسی کو بتائیں گے تو آپ سب کا رخ اللہ کی طرف پھیر دیں گے، لوگوں کے اللہ کے ساتھ صلح کروا دیں گے۔ دو ناراض لوگوں کی صلح کروانے میں دنیا میں اتنا اجر ہے، اگر کسی
بندے نے ایک گناہگار بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ صلح کروا دی، اس کا کتنا مقام ہوگا؟ تو یہ ایک بہت بڑی اس کے اندر حکمت دانائی ہے، اس کے اندر ایک خزانہ ہے. اس خزانے کو آپ نے اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کرنا ہے، پھر آپ کو کبھی کوئی غم نہیں آئے گا. آپ اتنے ذہنی طور پر آپ مینٹلی اتنے پاورفل ہو جائیں گے، آپ کو دنیا کا خوف نکل جائے گا، آپ کو دنیا کی چیزوں کی، مال دولت کی کوئی ویلیو آپ کے ذہن میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہوگی. تو آپ اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے بیٹے بیٹیوں کو یہ عمل بتائیں، اپنے بچوں کو یہ عمل بتائیں، اپنے دوستوں کو یہ عمل بتائیں، اپنے سارے مسلمان جتنے دفتر میں کاروبار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں ان سب کو بٹھا کر اسی طریقے سے پوری تفصیل کے ساتھ آپ نے یہ دعوت دینی ہے. یہ دعوت جو توبہ والی دعوت ہے نا، اس سے بڑی کوئی دعوت نہیں ہے. آپ نے اس کی تبلیغ کرنی ہے، اس کا پرچار کرنا ہے، اس کو پھیلانا ہے، خود بھی اس کے اوپر عمل کرنا ہے تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور آپ جب تک دنیا میں ہیں آپ کو اس کی نیکی کا پھل ملے. جب آپ دنیا سے چلے جائیں آپ کی وجہ سے جو بندہ توبہ کی طرف آیا، اللہ کے ساتھ صلح میں آیا، دین کے اوپر آیا، صحیح ڈائریکشن رخ کے اوپر آیا، آپ کی یہ نیکی قیامت تک آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا. اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے.